کال دی گئی کہ آپ کسی بھی طاقتور, کسی بھی وڈیرے اور کسی بھی جاگیردار کے ظلم کو ایکسپوز نہیں کر سکتے آپ کی اوقات کو. میں ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گی امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ جو قاتل ہیں ان کو میں پھانسی کے پھندے تک دے دوں گی. ایک بیٹی کب تک لڑے گی, کب تک انصاف کی ڈیمانڈ کرتی رہے؟ یہ تو اپنے خاندان سے آگ کیے ہوئے لوگ ہیں, یہ تو دوسروں کی چیزوں پہ قابض لوگ ہیں, دوسروں کی پگ پر قابض لوگ ہیں. 17 سال آپ کی عمر کی اور اس وقت جو ہے اتنا بڑا جو آپ نے یہ ثانیہ ہوا آپ کی زندگی میں, اس وقت صرف یہ ثانیہ ہی جو ہے برداشت نہیں ہوتا, لیکن آپ نے وہ ثانیہ تو دیکھا ہی دیکھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جدوجہد بھی کی. اس میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ میں اگر اس اسٹرگل کرتے ہوئے ماری جاتی ہوں فیوڈلزم کے خلاف, کیونکہ ایک طویل جنگ ہے, تو میرے گھر سے اور بھی لوگ تیار ہیں. السلام علیکم ناظرین, ام رباب کیس تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ام رباب کیس میں جو ہے 17 جنوری 2018 کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں دن دہاڑے جو ہے ام رباب کے دادا, والد اور چچا کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. اس واقعے کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہادری کی مثال دیکھی. ام رباب جو کہ ایک نہتی لڑکی تھی, اتنی میچور بھی اس وقت نہیں تھی, کم عمر تھی, لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک جدوجہد شروع کی اور یہ فیصلہ کیا کہ چاہے جو دہشت گرد ہو یا کوئی قاتل ہو, جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی ہے اور ہر ممکن جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے. اور اس کے بعد فیصلے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی نہتی ام رباب جو کہ کراچی پہنچتی ہے اندرون سندھ سے, اور یہاں پر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کراتی ہے چیف جسٹس کی گاڑی کے سامنے آ کر, اور وہاں سے جو خبریں ہیں وہ ویڈیوز اور خبریں وائرل ہوتی ہیں, جس کے بعد چیف جسٹس جو ہے باقاعدہ وہ نوٹس لیتے ہیں. اس کے بعد سے واقعے کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور ام رباب کے جو کہنے پر اس میں ملزمان تھے ان کو نامزد کیا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیس کافی وائرل ہے, سوشل میڈیا کی نظریں جو ہیں وہ اس کیس پر ہیں اور آواز اٹھ رہی ہے. لوگ اب یہ جو ہے وہ باقاعدہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ام رباب کو انصاف فراہم کیا جائے, کیونکہ 8 سال یہ کیس چلا اور 8 سال بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 8 سال کی جدوجہد محنت کے بعد کئی 100 سماعتیں ہوئیں, کئی عدالتوں میں کیس چلا, کئی گواہ پیش ہوئے, کئی ثبوت جمع کیے گئے, اور ام رباب نے جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے چکر لگائے, اور 8 سال بعد یہ فیصلہ آیا کہ وہ جو 8 اس میں نامزد ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا. بری اس لیے کیا گیا کہ پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہ دے سکی. لیکن ہماری اس کیس کے جو وکیل ہیں ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ اس میں ملزمان جو بری ہوئے ان کا بنتا ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کے خلاف ایسے شواہد موجود تھے. تو وکیل سے تو ہم نے بات کی تھی صلاح الدین پنور صاحب سے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ام رباب. یہ تمام تر جو واقعہ شروع سے پیش آیا, کس طرح سے پیش آیا, کون ملوث تھا, کیا رنجش تھی, کیوں ان کے والد, چچا اور دادا کو قتل کیا گیا, یہ آپ کو جو ہے وہ سنواتے ہیں ام رباب کی زبانی. تو السلام علیکم. اچھا, سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے, اب ام رباب کو ہر کوئی جانتا ہے اور باقاعدہ آپ کے حق میں بولا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ام رباب کو انصاف فراہم کیا جائے. آپ ذرا شروع سے بتائیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا. یقیناً جو میرے والد صاحب, دادا اور چچا کا قتل ہوا, جو ان کا مرڈر ہوا, دن دہاڑے ان کو گولیاں مار کر اس طرح سے بے دردی سے شہید کیا گیا, یہ کیس میرے گھر تک محدود نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ, پاکستان کے لوگ, ایون دنیا بھر کے جو پاکستانیز ہیں اوورسیز, وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ام رباب کو انصاف کیوں نہیں ملا. اب دیکھیں, جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ چیف جسٹس صاحب کی گاڑی روکنے کی میں نے کوشش کی, اور میں نے اپنا یہی مطالبہ رکھا کہ مجھے اپنے پیاروں کے لیے انصاف چاہیے, کیونکہ قاتل جو ہے وہ باز ہے. ڈے فرسٹ سے یہ کوئی بلائنڈ مرڈر کیس نہیں ہے, اس میں ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی نامعلوم لوگ تھے, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کا نام رول ہم نے ایف آئی آر میں نہیں درج کیا. مکمل طور پہ اس کیس میں گواہیاں موجود تھیں. اس کیس میں اب دیکھیں کہ 3 آئی وٹنسز, جو کہ قانوناً میں بھی جانتی ہوں کہ سفیشینٹ ہوتے ہیں کسی بھی مجرم کے خلاف. آپ دیکھیں 3 آئی وٹنسز بھی موجود رہے, اور اللہ کے کرم سے ہمارے پاس وہ سب گواہیاں ہیں کہ جو ایک
ملزم کو مجرم قرار دینے میں کافی ہوتی ہیں, اس کو سزا تک پہنچانے میں کافی ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی اس طرح کا فیصلہ میں سمجھتی ہوں قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کیس کے فیصلے کو چیلنج کریں گے, انشاءاللہ اپیکس فورم میں جائیں گے, اور اسی امید کے ساتھ ہم جائیں گے کہ مجھے میرے 3 پیاروں کے لیے انصاف فراہم کیا جائے گا. اب دیکھیے کہ یہ کیس جو ہے میرے گھر تک محدود نہیں رہا. سندھ میں ہر دوسرا شخص فیوڈلزم کا شکار ہے. اس میں لوگوں نے ایک ہمت تو کی بھی تھی کہ وہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف بولنے لگے, مگر پھر سے ہمیں ایسے سمجھیں, اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ کسی بھی طاقتور, کسی بھی وڈیرے اور کسی بھی جاگیردار کے ظلم کو ایکسپوز نہیں کر سکتے, آپ کی اوقات نہیں. یہی وجہ بنی کہ جو کرائے کے قاتل جنہوں نے دن دھڑاتے ہوئے فائرنگ کی, جنہوں نے قتل کیا, ان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا. سردار چاٹو کی ابیٹمنٹ, برہان کی انسٹیگیشن جو آن اسپاٹ موجود رہا ہے, جس کی وٹنسز موجود, اس کے باوجود بھی اس طرح کا فیصلہ آنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کہ ایک کیس کو مکمل طور پہ پرسوں کیا گیا, 8 سالوں تک تقریباً 400 سے زائد پیشیاں میں نے بھرتی. میں ہر عدالت میں گئی. یہ کیس ہمارا سکھر, میرپور ماتھیلو, نوشہر فیروز, دادو, ہر ایک عدالت میں آپ نے دیکھا کہ میں مکمل طور پہ پاسداری کرتی رہی, اور میں یہ چاہتی تھی کہ اس میں ایک پریسیڈنٹ پائے کہ کوئی بھی وڈیرا, کوئی بھی طاقتور, کوئی بھی جاگیردار قانون سے بالا تر نہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آیا کہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا. یہاں پہ میرا سوال یہ ہے اپنی ریاست سے, کیونکہ میں اس ریاست کی بیٹی ہوں, کہ کیا ہماری ریاست کے اندر جو جرم کرتے ہیں, جو قتل کرتے ہیں, جو ہتھیار اٹھاتے ہیں, ہم نے گولیوں کا جواب قلم سے دیا ہے. آپ نے دیکھا میں نے اذان انقلاب کتاب لکھی تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو, ظلم اور جبر کے خلاف بولیں. تو ریاست سے یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا جو قتل و غارت کرتے ہیں وہی یہاں پر باعزت ہے. آپ دیکھیں اس کیس کے فیصلے کے بعد ہمارے لیے حالات اور بھی مشکل ہو گئے, اور میری زندگی کو خطرات تو ویسے بھی تھے, سپریم کورٹ کی آبزرویشن رہی, اور اب وہ خطرات اس حد تک بڑھ گئے کہ میں محسوس کر رہی ہوں. میں نے پہلے بھی ایک چیز فیل کی اور مجھ تک انفارمیشن پہنچی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کا سہولت کار بنے گا آپ کے قتل کرنے میں. تو میں نے وہ اپنے خدشات میڈیا پر, سوشل میڈیا پر رکھے کہ ابھی مجھ سمیت میری پوری فیملی کو خطرے لاحق ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. مگر اگین یہ سوال ہوتا ہے کیونکہ پورا ملک ایک ریاست ہے اور اس میں ایک بیٹی انصاف کے لیے دربدر ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے کہ 8 سالوں کے بعد مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ نامینیٹڈ ہے وہ باعزت ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ہماری گواہیاں, جو ہمارے شواہد, یا جو پراپر ایک پورا کیس بنا ہوا ہے, یہ جو 3 مرڈر ہوئے ہیں وہ تو ڈینائل نہیں ہے, پلیس آف انسیڈنٹ ڈینائل نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ ریاست کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو شواہد ملے وہ ناکافی ہیں, ایک مثال ہے کہ, لیکن وہ جمع کیا کرا رہا ہے, مطلب پولیس کی انویسٹیگیشن کیا کہہ رہی ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو کون ہے, اور واقعہ کس طرح سے پیش آئے. کیونکہ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اس وقت کئی لوگ تھے, پولیس بھی موجود تھی جب فائرنگ ہوئی, جب قتل کیا گیا. پولیس پروٹوکول میں باقاعدہ قتل ہوئے ہیں میرے بڑوں کے, اور پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے. اس میں ایک ایس ایچ او جو کہ پراپر اس نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا. سب کو جو باعزت بری کر دیا گیا بیسیکلی. اب میں یہ کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے اور اس میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں, یا تو آپ قبول کریں یا قبول نہیں کرتے تو اس کو چیلنج کریں. مگر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ اس میں پورے جو قاتل ہیں ان سب کا کنیکشن رہا ہے کہیں نہ کہیں. اسی لیے بھی اگر ایک بھی قاتل پھنسایا جاتا, اس کے خلاف فیصلہ آتا, تو سب کا کنیکشن ظاہر ہو رہا تھا. یہی وجہ شاید بنی کہ سب کو باعزت کر دیا گیا, بری کر دیا گیا. مگر خیر انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. میں ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گی, اور امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ جو قاتل ہیں ان کو میں پھانسی کے پندے تک دیکھوں گی, کہ میرے درد کا درمان ہوگا, میرے دل کو کچھ سکون آئے گا, اور مظلوموں کو بھی انشاءاللہ میسج جائے گا کہ یہ عدالتیں آپ کے درد کے درمان کے لیے ہیں, یہ عدالتیں ہی ایک پلیٹ فارم ہے. یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے, ایک مثال قائم ہو سکتی ہے ظلم اور جبر کے خلاف, طاقتور کے خلاف. کیونکہ عام تاثر ہے, بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. مگر میں چاہتی ہوں کہ میری
میرے ملک کی جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ نوٹس لیں, اس پہ نظر ثانی کریں اور مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور انصاف فراہم کیا جائے. بالکل انشاءاللہ. اور یہ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم عدالتوں کی بات تو بعد میں کریں گے نا, پہلے تو آپ پولیس کی انویسٹیگیشن پہ بات کریں. آپ خود بھی ایک ماشاءاللہ سے وکیل ہیں کہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے, کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں, کہاں کہاں انہوں نے جو ہے ملزمان کو فیور دی ہے, تو ذرا یہ تو بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ ایک لیٹر مجھے جو ہے وہ آپ کے وکیل کی جانب سے ایک ملا تھا, وہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئی جی سندھ جو ہے عدالت میں ایک لیٹر جمع کرا رہا ہے کہ پولیس میرے اختیار میں میری نہیں سنتی, یا میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ بالکل یہ سب چیزیں رہی ہیں اور کافی چیزیں ہم عدالت میں بتا چکے ہیں. قانوناً آپ کے پاس رائٹ ہے کہ یا تو جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور 164 کی, تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اگر دیکھیں آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ پولیس ماننے کو تیار نہیں ہے, یا تو آپ ری انویسٹیگیٹ کروائیں معاملے کو, یا پھر آپ 164 میں جج کے سامنے وہ اپنی چیزیں رکھیں. تو ہم نے جو پولیس نے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جن معاملات میں, اس میں ہم نے عدالت کو باقاعدہ طور پر بتایا اور والنٹیئرلی جج صاحب نے لکھا ہے, جو اس سے پہلے والے جج صاحب تھے, کہ پولیس ہمارے ساتھ ان معاملات میں کوپریٹ نہیں کر رہی تھی. اب دیکھیے آپ نے خود بھی یہ بتایا کہ جس طرح سے آپ نے بھی وہ لیٹر دیکھا ہے, سب اٹھا کے دیکھیں گے کہ آئی جی صاحب وربلی اور ریٹن میں سپریم کورٹ میں یہ چیز جمع کر کے آئے ہیں کہ میں بینگ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آئی جی کچھ بھی نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہ کہ سیاسی پوسٹنگ سے, سیاسی مداخلت ہے. تو اس دوران آپ کیا امید لگا سکتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی, اس دوران آپ کیا امید لگا سکتے ہیں کہ پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی جو چیزیں سامنے آئی, چھپانے کی تو کوشش کی گئی, مکمل کوشش کی گئی, مگر پھر بھی جو چیزیں سامنے آئی وہ ہمیں ہمارے لیے سمجھے کہ سفیشینٹ ایویڈنس تھے, عدالت کے لیے سفیشینٹ ایویڈنس تھے کہ جن میں سزائیں آ سکتی تھی. اس کے باوجود بھی یہ فیصلہ آیا ہے جو کہ سب دیکھ چکے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی اس سے ہٹ کے, جیسے آپ کسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں سے کسی سے کبھی کوئی مدد لینے کی کوشش کی, یا آپ پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار سے ملی, یا وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, آپ نے اپنا جو یہ قصہ تھا بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, کبھی ایسا ہوا؟ یقیناً یہ بات پہنچی بھی ہے, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آج تک ریسنٹلی میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی ایون صدر آصف علی زرداری سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں سندھ کی بیٹی ہوں, میرا مقصد نہ سیاست ہے نہ کسی کو ٹارگیٹ کرنا ہے. میرے بیسیکلی دو کاز ہیں, ایک تو مجھے اپنے پیاروں کے لیے انصاف چاہیے, دوسرا فیوڈلزم کے خلاف لڑ رہی ہوں, سندھ میں سرداری اور جاگیرداری نظام کے خلاف میں مقابلہ کر رہی ہوں. اب دیکھیں کہ بدقسمتی کے ساتھ سارے جو وڈیرے سردار طاقتور یا جو قاتل جن پہ پورے آپ دیکھیں کہ 3-4 کیسز اس طرح کے ہوئے کہ جن کا سمجھے کہ کنیکشن پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اب ایک پارٹی جو کہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ جمہوری پارٹی ہے, اور جو قاتل جن کے پیرے ان طاقتوروں کی طرف جاتے ہیں جو کہ اس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے, تو ان سے سوال بھی ہوگا اور تنقید بھی ہوگی. اس میں کئی مرتبہ بول چکی ہوں کہ مجھے ہراس کیا گیا باقاعدہ طور پر. ان کے صدر تھے سندھ کے نثار کھوڑو صاحب, انہوں نے بیٹھ کر میرے خلاف پریس کانفرنس کی ہے. آئی جی صاحب نے اپنے یہ الفاظ کہے کہ مجھے پارٹی کا پریشر ہے. میں بینظیر صاحبہ کی مزار پہ جانے کی کوشش کی تو دروازے بند کر دیے گئے. ایس ایس پی نے مجھے کہا کہ مجھ پہ پریشر ہے. تو یہ چیزیں میں فیس کر چکی ہوں اور اسٹل میں فیس کر رہی ہوں, کیونکہ مجھ میں ہمت کربلا کے میدان سے آئی ہے. مگر ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے آخری حد تک آزمایا جائے. ایک بیٹی کب تک لڑے گی, کب تک انصاف کی ڈیمانڈ کرتی رہے گی. بالکل. اور یہ بڑی ہمت والی بات ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 17 سے 18 سال میری عمر تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے, اور یقیناً پوری زندگی میں میرے والد کے جانے کے بعد, کیونکہ ایک والد جو ہوتا ہے ایک بیٹی کے لیے صاحبان ہوتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں جو بیٹیوں والے یہ درد سمجھ سکتے ہیں, اور جو بیٹیاں ہیں وہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مطلب لٹرلی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ میں ایموشنل ہوتی ہوں. میرے والد کی جدائی کا وہ لمحہ جب مجھے یاد آتا ہے, مگر میں یہ عہد کر چکی ہوں اپنے والد کے ساتھ بھی کہ جس کاز کے لیے, جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی زندگی قربان کی کہ سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ ہو, میں یہ بارہا وعدہ کر چکی ہوں. اگر مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑی میں کروں گی, مگر سندھ میں سرداری نظام کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کروں. اچھا یہ واقعی یہی وجہ تھی
یا جس طرح ایک دوسرا رنگ بھی دیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر یہ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی ذاتی جھگڑا تھا, دو فریقین میں جھگڑا تھا اور فائرنگ ہوئی, اس طرح ہو گیا. اصل واقعہ تھا کیا, تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ویورز کو یہ بھی بتائیں. یقیناً میرے بابا نے سرداری نظام کو چیلنج کیا تھا. ایک یہ بات ہوتی ہے جو بزدل دشمن ہوتے ہیں نا, وہ جب ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ کریکٹر اساسینیشن پہ اتر آتے ہیں, وہ کردار کشی پہ اتر آتے ہیں. تو اصل میں یہ بوکھلا گئے, حالانکہ ان کو اتنا بڑا پیکیج ملا ہے عدالت کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ سیکشن 144 لاگو تھا, اس کی کس طرح وائلیشن ہوئی. تو اس سے آپ کو ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ سسٹم کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں, یہ عدالتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, یہ آپ کے قانون کو کچھ بھی نہیں مانتے. یہ سسٹم کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سریعام فائرنگ کی, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. تو یہ سیکشن 144 تو ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قتل کر کے ہم آزاد ہو سکتے ہیں, تو یہ چھوٹی سی وائلیشن کر کے ہمیں کیا ہی ہوگا. تو اب اس پہ جو ایک چیز کہی جا رہی ہے ان کے سپورٹرز کی جانب سے یا چند لوگوں کی جانب سے, یہ بات آئی ہے کہ ہم پہ جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں بیسیکلی میرے والد کے خلاف, اب ایک ایف آئی آر وہ ظاہر کریں. پہلے تو جو ایک مرڈر کی ایف آئی آر کریں, ان کے لواحقین کہاں ہیں, ان کے وارث کہاں ہیں, آپ لوگ کیوں سب کے وارث بنے ہیں. پہلے تو یہ سوال ہے میرا ان سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منشیات کا الزام لگایا جا رہا ہے ہم پہ کہ ہم اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں, میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ میرے پورے ڈسٹرکٹ میں دکھائیں کہ کہاں پر اس طرح کی کوئی فصل ہو رہی ہے, کوئی ہماری زمین اسلام کی, یا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہو. ایک ایف آئی آر ظاہر کر رہے ہیں جس میں ایف آئی آر میں کہیں بھی آپ کو میرے والد کا نام نظر نہیں آئے گا. وہ بعد میں کوئی نام انہوں نے کھولا ہے اور اس ٹائم کا ہے. ان سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے, یہ پورا ان کو میں کہوں گی کہ اگر ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو اس پہ تھوڑے سے ثبوت بھی جمع کریں, کیونکہ ثبوت تو ان کے پاس ہے نہیں کہ میرے والد صاحب اس ٹائم نائب ناظم تھے اور وہ لوگوں کو سرو کر رہے تھے. ایک سرونگ بندہ, اس پر آپ اس طرح کے ایلیگیشنز کس طرح لگا سکتے ہیں. اس ٹائم آپ کی ریاست کہاں تھی, اس ٹائم یہ سردار کہاں تھے. 2016 میں برہان چانڈیو اینٹی نارکوٹکس میں ایڈوائزر ٹو سی ایم لگائے, اور وہ پہلی دعوت آ کر میرے والد کی اٹینڈ کر. اس ٹائم یہ لوگ کہاں تھے, ہمیں ریسکیو کیوں نہیں کروا رہے. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں. سردار وڈیرے جس کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, تو یہ ان پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ عام جام ہے. مگر میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ انہوں نے, اب ان کی ہسٹری بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سرداروں کی. میرے رویے سے, میری تربیت, میرے بڑوں کی تربیت, میرے بڑوں کا جو کردار ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جو سردار چانڈیو کی لینگویج ہے اس سے آپ کو ان کے بڑوں کا کردار نظر آ رہا ہوگا. ان کی ہسٹری کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. یہ تو اپنے خاندان سے آگ کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو دوسروں کی چیزوں پہ قابض لوگ ہیں, دوسروں کی پگ پر قابض لوگ ہیں. ان کے چچا میرے ساتھ ملے تھے کہ جو بیسیکلی اس پگ کے وارث تھے, مگر یہ اس چیز پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. میں ود ایویڈنس یہ بات کر رہی ہوں آپ کو, میں وہ لیگل چیزیں دکھا سکتی ہوں جس میں سردار چانڈیو کا والد جو کہ نام نہاد سردار بنا ہوا تھا اس ٹرائب کا, وہ بھی آگ کیا ہوا تھا اپنے والد کی جانب سے کہ یہ وہ ڈس اوبیڈنٹ بندہ ہے, یہ ڈس اوبیڈنٹ اولاد ہے, یہ نافرمان اولاد ہے, کہ جس کو میں آگ کر رہا ہوں اپنی ملکیت سے, اپنی ہر چیز سے دستبردار کر رہا ہوں. پھر بھی یہ لوگ اس چیز پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے. ان چیزوں کے خلاف بھی میں کری. میری نیچر پرسنلی یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے گھر میں بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو میں برداشت کرنے والی نہیں ہوں. تو میں اس طرح کی چیزیں تو برداشت کرنے سے رہی. انشاءاللہ میں ڈٹ کے مقابلہ جو کر رہی ہوں آخری دم تک لڑوں گی. اور یہ چیز بھی واضح ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کے نافرمان رہے ہوں وہ کیا ہی سن کے لوگوں کی بھلائی کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بتائے گا کہ 17 سال آپ کی عمر تھی اور اس وقت جو ہے اتنا بڑا جو آپ نے یہ ثانیہ ہوا آپ کی زندگی میں, تو یہ تو بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اس وقت صرف یہ ثانیہ ہی جو ہے برداشت نہیں ہوتا, لیکن آپ نے وہ ثانیہ تو دیکھا ہی دیکھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جدوجہد بھی کی. آپ یہ اتنی ہمت آپ میں کہاں سے آئی؟ آپ کو آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کو خاص چیز بتائیں, والد صاحب کی جانب سے کچھ سکھایا گیا تھا آپ کو کہ اتنی باہمت بننا ہے؟ کس طرح سے اتنی ہمت آئی؟ یقیناً میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے والدین کا جنہوں نے مجھے درس کربلا دیا, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات آپ کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. میں سب سے یہی درخواست کروں گی, دیکھنے والوں سے بھی, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈٹ کے مقابلہ کریں, ظالم قوت کے سامنے نہ جھکے, تو آپ ان کو کربلا پڑھائیں, کربلا سکھائیں. آپ کو وہاں سے ہمت ملتی ہے. دوسری یہ چیز کہ میرے ذہن میں آج بھی وہ بابا کے الفاظ گونجتے ہیں کہ
ایک مرتبہ میں نے بات کی تھی، میرے گھر والوں نے بابا سے یہ بات کی تھی کہ آپ سردار چنڈو کے خلاف ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو بابا نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ نے مجھے آج شعور دیا ہے، تو یہ مجھ پہ فرض ہو چکا ہے کہ میں غلط کو غلط بولوں اور میں ظالم قوتوں کا مقابلہ کروں. اگر آج میں غلط کو غلط نہیں بولوں گا اور اپنے مفادات دیکھوں گا تو کل خدا کی ذات بھی مجھ سے حساب لے گی. تو یہی چیزیں میرے لیے انسپریشن ہے زندگی میں کہ میرے بابا نے مقابلہ کیا، وہ ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی مگر وہ جھکے نہیں. تو انشاءاللہ میں بھی اسی نقش قدم پہ چل کے ظالم قوتوں کا مقابلہ کروں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے اس کے بعد؟ والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں؟ جی الحمدللہ میری پوری جوائنٹ فیملی ہے اور جن کی سپورٹ ہے، اور یقیناً یہ بھی ہے کہ فقط میں ہی نہیں مگر میرا پورا خاندان، میری پوری جو فیملی ہے وہ اس کوز میں میرے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور یقیناً اگر اس میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ میں اگر اس اسٹرگل کرتے ہوئے ماری جاتی ہوں فیوڈلزم کے خلاف، کیونکہ ایک طویل جنگ ہے، تو میرے گھر سے اور بھی لوگ تیار ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اگر اپنی پوری فیملی قربان کرنی پڑی تو ہم کریں گے، ہم اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ کریں گے، مگر سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے. اب تو ویسے بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح سے چل رہا ہے تو آپ اکیلی تو نہیں ہیں. وہ کل بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جو ہے وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ام رباب جو ہے ام رباب نہیں رہی، اب تو سول سوسائٹی کا ایک کیس بن گیا ہے یہ. اور سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، جو اپنی آواز آگے تک نہیں پہنچا سکتے، اب ان کی آپ آواز بھی بن گئی ہیں. یقیناً اس کیس کے فیصلے پہ جو میں نے ری ایکشن دیکھا، لوگ باقاعدہ روئے ہیں، لوگ باقاعدہ ہسپتالوں تک پہنچے، اور بس اللہ نے ایک حوصلہ دیا ہوا. یقیناً فیصلہ تو تھا مایوس کن مگر ہمارے حوصلے بلند رہے. میں نے اپنے سپورٹر سے بھی یہی گزارش کی کہ آپ پرامن رہیں، دوسرا حوصلے بلند رکھیں کیونکہ ہم حسینی ہیں. تو اس میدان میں یقیناً جو مشکلات ہیں وہ آ تو رہی ہیں اور یہ وقت بہت مشکل ہے ہمارے لیے، مگر پھر بھی ہم ظالموں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہ ہم جھکیں، نہ جھکیں گے، نہ ڈریں گے، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. مگر دیکھیں کہ یہ کیس اس لیے بھی سول سوسائٹی کی طرف سے یا مظلوم طبقے کی طرف سے اپنے گھر کا کیس مانا جا رہا ہے کہ ہر دوسرا شخص فیوڈلزم کا شکار ہے. جو ظالموں کے خلاف بات نہیں بھی کر پا رہے وہ بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ام رباب کی فتح ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر سرداری نظام کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ ظلم جبر سے آزادی ہو سکتی ہے. تو اس میں ہمارا سسٹم اپنا کردار ادا کرے، اس میں ہمارا ہر ایک ادارہ اپنا کردار ادا کرے. ہر ایک فرد سے میری گزارش ہے کہ اس پہ اپنا آواز بلند کریں، آواز اٹھائیں اور ظلم کے خلاف ہر مظلوم کے لیے ایسے سمجھے کہ ظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم ظالم کو شکست دے سکتے ہیں، اپنے لفظوں سے شکست دے سکتے ہیں. ہم نے جو ہتھیار ہیں ان کا مقابلہ قلم سے کرنا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے کہ آواز اٹھائیں، اپنی آواز کو دبنے نہ دیں. یہ حالات اسی لیے ہی ڈیلیبریٹلی پیدا کیے گئے کہ ہم ہمت ہار کے گھروں تک محدود رہ جائیں، ہم ہمت ہار کے گھر میں بیٹھ جائیں. مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ دشمن کی چال کو کامیاب نہ ہونے دیں. یہ سردار وڈیرے فقط میرے نہیں، سندھ کے ہر ایک شخص کے دشمن بنے ہوئے کہ جنہوں نے پوری سندھ میں ایک ناسور بنے ہوئے. تو میں سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اپنی آواز دبنے نہ دے، اس آواز کو بلند سے بلند تر کرتے جائیں اور ان سرداروں وڈیروں کو بتائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ ہم جھکنے والی قوم نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا کوئی سیاسی یا مذہبی یا کوئی پارٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ کہ اکثر لوگ وہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ آپ کو رینجرز کی سیکیورٹی کیسے مل گئی، پولیس کی اتنی سیکیورٹی کیسے مل گئی، اتنا پروٹوکول کیسے مل گیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آج تک کسی بھی سیاسی پارٹی نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. ایک کیس کے حوالے سے کچھ انڈیویجولس تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ان میں لال مالی صاحب کا بڑا کردار رہا، علی زیدی صاحب کا کردار رہا. کافی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ میرے لیے آواز بنے. کم از کم انہوں نے کوئی ٹویٹ کر دیا، کوئی پیغام دے دیا کہ اس بیٹی کو انصاف دیا. مگر کسی بھی حکومت نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. اور سندھ میں تو گورنمنٹ ہی ان ظالموں وڈیروں کی ہے جو کہ میرے والد دادا اور چچا کے قاتل ہیں. اس میں مجھے سیکیورٹی کس طرح سے پرووائڈ ہوئی، وہ سیکیورٹی میں سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ نے آبزرویشن پہ رکھا میرا کیس. باقاعدہ آبزرویشن ہوئی اور ان کو جب آبزرویشن ملی تو یہ بات واضح ہوئی کہ مجھے اور میری فیملی کو خطرات ہیں
اور ہیرنگ کے دن پر جس دن پیشی ہوتی ہے اس دن پر مجھے سیکیورٹی رینجرز کی پرووائڈ کی گئی. سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے مجھے پولیس کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی, جس آرڈر کو سپریم کورٹ نے کنٹینیو رکھا جو کہ پرماننٹ ہے. اور جو رینجر سیکیورٹی ہے وہ جسٹ ہیرنگ ڈے پر دی گئی کہ ہیرنگ کے دن پر خطرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں کہ دوسری سائڈ بھی اپیئر ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کیس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو کس طرح کی سیکیورٹی ارینجمنٹس کی گئی. تو یہ تو واضح ہے کہ ہمارے زندگی ہمارے جو معاملات ہیں ان پر نظر ثانی کر کے یہ ضرور آبزرویشن آ گئی کہ خطرات ہیں. اچھا یہ آپ کو کبھی ویسے جو ماحول تھا جس دن فیصلہ تھا تو اور اس کے بعد ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی کہ کس طرح سے ایک بھاری اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے, فائرنگ کی جا رہی ہے, تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ آپ اتنی اس حد تک جو ہے خلاف جا رہی ہیں تو کبھی کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے؟ اور پھر آپ نے والد صاحب کی بھی جو ہے اس طرح کی موت دیکھی, ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا, تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ زندگی کا اختتام اگر موت پر ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے. میرے لیے تو سعادت ہوگی کہ مجھے شہادت نصیب ہو, کیونکہ ایک چیز تو ہے یقیناً یہ زندگی ہر انسان کو پیاری ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں جیوں, میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں. مگر افسوس ہے کہ میری پرسنل لائف تو ٹوٹلی ڈسٹربڈ ہے, اور ڈسٹرب کے میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی گئی. میری زندگی سے عظیم ہے یہ مقصد کہ سندھ میں سرداری نظام کا خاتمہ ہو, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری 7 نسلیں غلام بنی ہیں, اور اگر ایک امیر باپ قربان ہوتی ہے اور فیوڈلزم کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں رہے گا. تو مجھے اس لیے بھی ڈر نہیں لگتا کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کا سوچ رہی ہوں, میں اپنی آنے والی نسلوں کی آزادی کا سوچ رہی ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں ظالم کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کھڑی ہوں. اچھا, آپ کس طرح سے ثابت کریں گے آپ کے اس قتل کی واقعے میں, واردات میں یہی لوگ ملوث ہیں, اور ایسے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس, اور کیا امید کرتی ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے ان لوگوں کو اس کیس میں شامل کر لیا جائے گا؟ کافی چیزیں ہم اس میں کیس میں دے چکے ہیں کورٹ وغیرہ میں, اور انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ پراپر طریقے سے انشاءاللہ ہم پرسو کریں گے. اس میں کافی الیگلٹیز ہیں قانوناً آپ دیکھیں گے, اگر آپ آرڈر اٹھا کے پڑھیں تو ان چیزوں کو ہم چیلنج کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پراپر نظر ثانی ہوگی. اس میں سفیشینٹ ایویڈنس ہے, جو شواہد ہیں, جو گواہیاں ہیں وہ کافی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو کافی میں سمجھ رہی ہوں, ہر ایک قانون دان سمجھ رہا ہے, عدالتیں بھی اس پہ نظر ثانی کر کے انشاءاللہ حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے. اچھا, وہ جو 2 گواہوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو شاپ کیپر سے شاید وہ جن کی وہاں دکان تھی اور اینی شاہد تھے, وہ ان کو جو ہے وہ آپ نے مطلب چلایا نہیں, وکیل نے, آپ نے ان کی آپ کی طرف سے ان کو گیو اپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ کر دیا گیا. دیکھیں اس میں پہلے بھی میں عرض کر چکی کہ 3 گواہ تو موجود تھے کہ جنہوں نے گواہی دی. اب رہی بات جو شاپ کیپر سے, مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا آزاد ہے, کیا آپ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظالم مدعو کو للکارا گیا ہے, ٹھیک ہے. کیا ایک شاپ کیپر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آ کر پراپر گواہی دے گا؟ یہ بھی ہوتا ہے, کئی کیسز آپ کے سامنے بھی گزرے ہوں گے کہ اگر اس طرح کے وٹنسز آتے ہیں تو وہ آپ کو پورا کیس خراب کر کے بھی چلے جاتے ہیں, ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے. یا تو وہ اگر آتے ہی نہیں ہے نا, یہ تو ریاست کا کام ہے نا کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو پراپر کریں. یہ تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان کو پراپر یا تو اتنا یقین دلا کر ان کو پیش کیا جاتا نا کہ وہ سیکیور ہے. کیا ان کو سیکیور کیا گیا؟ ہم خود جو لواحقین ہیں وہی سیکیور نہیں ہے, ان کے لیے آبزرویشن آ رہی ہے کہ ان کو خطرات ہیں, ان کو رینجرز تک پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو کیا ایک شاپ کیپر جو ہے وہ اتنی آسانی سے آ کر گواہی دے سکتا تھا؟ یہی وجہ بنی گیو اپ کرنے کی کہ ایک شاپ کیپر جو کہ اتنی سمجھے کہ سرداروں اور وڈیروں کو تو یہی ہے نا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ان کی نظر میں اوقات ہی نہیں ہے نا ایک شاپ کیپر کی, کہ سردار کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, تو وہ کس طرح سے بیچارہ آ کر گواہی دیتا کسی وڈیر اور ظالم کے خلاف. ان کی بھی جان کا خطرہ تھا. یقیناً ایسے ہی ہے. تو میں تو اپنی جنگ میں اس طرح سے, میرے جو سپورٹرز ہیں, میری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ میری وجہ سے, میرے اس کاز کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. میں بذات خود نقصان اٹھاتی آئی ہوں اور اٹھاتی آ رہی ہوں اور اٹھاؤں گی, مگر میں کیوں چاہوں گی کہ کسی اور کو خطرے لاحق ہو جب میرا پورا خاندان ختم کر دیا گیا. اور یہ سردار ظلم جبر کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ سیکشن 144 لاگو تھا, اور اس کے دوران اتنے زیادہ لوگ جو
سب نے دیکھے جمع کیسے ہوئے. یہ پوچھا جائے کہ ڈسٹرکٹ دادو سے لے کر ڈسٹرکٹ کمبر شہزاد کوٹ تک وہ فائرنگ کرتے ہوئے گئے, تو یہ اتنی گاڑیاں اتنے لوگ کس طرح سے جمع ہوئے, جبکہ ہماری سیکیورٹی کی گاڑی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا کہ سیکشن 144 لاگو ہے اور ہم زیادہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیں گے, آپ کی سیکیورٹی کی گاڑی بھی باہر رکھی جا رہی. اور سرداروں کے جو سول ڈریسز میں لوگ تھے, آپ نے دیکھا کہ روڈ پر فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے, اور پورے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے خوف اور ہراس جو ہے پھیلایا. تو اس کا جوابدار کون ہے؟ وہ لوگ جمع کیسے ہوئے, انہوں نے فائرنگ کیسے کی, اور ان کے خلاف ابھی تک کیا کاروائی؟ یہ بھی ایک سوال رہتا ہے کہ ابھی تک کیا کاروائی ہوئی ہے, کیا چیزیں سامنے آئی سوائے اس ایف آئی آر کی جو جس میں بیلیبل سیکشنز تھے. ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے, ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ہماری عدلیہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کسی وڈیرے اور سردار کو لگام دینے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک ایف آئی آر کی گئی تھی جس میں 8 لوگوں کو شاید گرفتار بھی کیا. لیکن میں نے وہی عرض کیا کہ بیلیبل سیکشنز تھے, کوئی کام کی ایف آئی آر نہیں تھی. یہاں تو کراچی میں پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ اگر کسی کی بارات میں کوئی باراتی بھی فائرنگ کرتا ہے نا تو دولہے کو اٹھا کے آپ نے دیکھا دلہن کو پکڑ کے لے کے گئے, تو ان سرداروں میں تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالا. سردار چانڈیو کی موجودگی میں ہوئی, ان کے لوگ تھے نا. یہ کس کے لوگ تھے کہ جو فائرنگ کر رہے ہیں, ہماری ریاست کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ یہ کس کے لوگ تھے؟ ان سے کیا حساب ہوا, کیا احتساب ہوا؟ یہ سوال ضرور چھوڑ کے میں جا رہی ہوں کہ کون پوچھے گا ان سے سرداروں سے, کون ان کو لگام ڈالے گا, کون ان کو پٹا ڈالے گا؟ کوئی ہے مرد ہماری ریاست کے اندر جو ان سرداروں وڈیروں اور جاگیرداروں سے پوچھے کہ سندھ کی بیٹیاں اس طرح انصاف کے لیے در بدر ہے, اور یہ اپنی خدائی جو زمینی خدائی ہے معذاللہ وہ انہوں نے لگا کے رکھی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین طاقت اللہ کی ہے, اور اس وقت کا یزید بھی خوش تھا, جشن منا رہا تھا کہ میں حسین سے جیت چکا ہوں. مگر آج تاریخ میں یزید کا کوئی نام و نشان نہیں. آج بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ حق جو ہے ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات سے تو امید ہے, مگر سوال ہے کہ ریاست کیا کرے. بالکل. اور اچھا, میرا یہ آخری سوال ہے کہ آپ عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے سول سوسائٹی ہو, عوام ہو, کوئی بھی ہو, وہ ان کی جو نظریں ہیں وہ آپ کے کیس میں ہیں, اور ان کو ایک تو یہ بھی وہ بے چین ہے جاننے کے لیے کہ آپ اپیل کب کر رہی ہیں, پھر آگے کیا کرنے جا رہی ہیں, اور کیا ان کے لیے پیغام ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, سندھ کے لوگوں سے تو بڑی محبت ملی ہے. ایون جو پردے دار فیملیاں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ہم روڈوں پہ نکل آئیں گے آپ کے لیے. مگر جو فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں, جو فیمنسٹ ہیں, ان کی طرف سے آپ نے کوئی بھی عورت میرے ساتھ کھڑی بھی نہیں دیکھی ہوگی. اور اس طرح کی کئی ساری آرگنائزیشنس ہیں, آپ نے کسی کو میرے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا. میں اکیلی تنہا وقت کے ظالم طاقتور جابر یزیدی قوت کے خلاف لڑ رہی ہوں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہر ایک ادارہ اس پہ اپنا کردار ادا کرے. اور دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں. سندھ میں آج اگر عورتیں خود مختار نہیں ہیں تو اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں سرداری نظام ہے. تو آپ اپنے بچوں کو, خاص کر کے بیٹیوں کو تعلیم دیں تاکہ ان کو اپنے حقوق پتہ ہوں. آج میرے والد نے مجھے تعلیم دی تو الحمدللہ میرے اندر یہ شعور ہے کہ میں ظالموں کے سامنے مقابلہ کر رہی ہوں. تو یہی ہے. اور دوسرا, کسی بھی مظلوم کو تنہا نہ چھوڑے, کوئی بھی ہو اس کے لیے آواز اٹھائے. حالانکہ میں نے اپنے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے, مگر میری جتنی ہمت ہے, جتنی قوت ہے, میں مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتی ہوں کہ 4 لوگ اگر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو ان تک یہ بات پہنچے کہ سندھ میں یہ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے, ایون ٹی وی چینلز ہوں, ایون جو لوگ گھر پر بیٹھے ہیں فون یوز کر سکتے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ آواز اٹھائیں اور ظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب میں سمجھتی ہوں, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہم جو مظلومین ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں, جو ظالم ہیں وہ تعداد میں کم ہیں, مگر پھر بھی وہ ہم پر اس لیے بھاری ہیں کہ ہمارا اتحاد نہیں ہے. ہم ایک ایشو کو 2 دن تو اٹھاتے ہیں, تیسرے دن پر پھر ہم بھول جاتے ہیں. کسی بھی واقعے پر اگر آواز بلند کریں تو اس کو کنٹینیوسلی پرسو کرتے ہوئے آئیں, اور تب تک آواز اٹھاتے رہے جب تک انصاف فراہم نہیں ہوتا, تب تک سوال کرتے رہے جب تک انصاف فراہم نہیں ہوتا. ہمارا سوال یاد رکھیں کہ ظالم کے لیے اس کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو آپ سوال جب تک کرنا نہیں چھوڑیں گے تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ظلم جو کہ ہو تو رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں اس میں روک تھام ہوگی جب تک ہم سوال کریں. یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور ہمت دے
اور لوگ بھی جو ہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں، وہ تمام ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ ناظرین یہ تھی رباب، جو کہ آپ نے ان کی ایک گفتگو بھی سنی. اور 17 سال عمر تھی اس وقت، جس وقت جو ہے ایک اتنا بڑا سانحہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب کو، چچا کو، دادا کو جو ہے بھرے بازار میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. اور وہ بھی کوئی نامعلوم نہیں تھے. جنہوں نے قتل کیا ان کو باقاعدہ نامزد کیا گیا تھا. 8 سال کیس چلا. 8 سال کی جدوجہد کے بعد آخر فیصلہ یہ آیا کہ ان کو بری کر دیا گیا. لیکن 17 سال کی عمر سے جو جدوجہد شروع کی تھی رباب نے، وہ اس پر جو ہے ابھی بھی جو ہے اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں. اور یہ امید ظاہر کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو انصاف ضرور ملے گا. اور یقیناً عدالتی فیصلے اور اس میں گنجائش بھی ہے کہ آپ جو ہے اس کی اپیل بھی کر سکتے ہیں، اسے چیلنج کر سکتے ہیں. تو آگے کا راستہ ہے، اور پوری امید ہے کہ وہ اب ہائی کورٹ جائیں گی. ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا راستہ ہے. اور جس جو جنگ کا اعلان ان کے والد نے کیا تھا، اور جس راہ میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ کیا، ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا، اس راہ کو جو ہے وہ اس مقصد کو آگے لے کے چلیں گی. اور اس وقت جو ہے جو لوگ اس وقت سرداروں کے نظام سے متاثر ہیں، جو اندرون سندھ کے لوگ بھی ہوں، سول سوسائٹی بھی ہوں، کراچی کے لوگ بھی ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. باقاعدہ جب پیشی ہوتی ہے، سماعت ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ اس پر کافی نظریں ہوتی تھی لوگوں کی. تو اب بھی لوگوں کی نظریں اور لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور امید رباب بھی کرنی ہے کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا. تو بہت شکریہ رباب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ حافظ.